السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرعی پاکستان. بات ہم کریں گے ایران اور امریکہ کے جو معاملات ہیں. کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے وہ کھٹائی میں تو نہیں پڑے، بٹ obviously ایک اپ ہیول رہا ہے ان نیگوسیشنز میں، ایک یعنی کہ ڈسرپشن کسی حد تک رہی، بٹ ایز وی اسپیک کمیونیکیشن بھی ہے، کسی حد تک بات چیت بھی ہو رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان تھرو انٹرمیڈیریز، کسی حد تک ڈائریکٹ، اور انٹرمیڈیریز جو ہیں خاص طور پہ قطر اور عمان وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ایران سے بھی کر رہے ہیں، امریکہ سے عمان کر رہا ہے، ایران سے بھی عمان کر رہا ہے، قطر بیسکلی ایران سے، اور پاکستان نے اس لیول پر نہیں، لیکن پاکستان کے فیلڈ مارشل کی بات چیت بھی ہوئی ہے ایرانین فارن منسٹر سے. اس وقت کہاں معاملات اڑے ہوئے ہیں ناظرین؟ 14 نقاطی جو یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا MOU، اٹس 5 versus 7. 5واں جو کلوز ہے اس میں بڑی کلیئرلی کہا جاتا ہے کہ جب یہ سائن ہو جائے گا تو اس کے بعد ایران یہ یقینی بنائے گا کہ جو موومنٹ ہے آف کارگو along the اسٹریٹ آف ہارموز وہ بغیر کسی مسئلے مسائل کے ہو، اور اٹس اسموتھ موومنٹ جب MOU سائن ہو جائے اس کے بعد. اور ہم نے دیکھا کچھ دن تک یہ رہا، لیکن پھر معاملات پچھلے پیر کو اس میں گڑبڑ ہو گئی. کوئی موو کر رہی تھی جب کارگو، تو ایرانینز نے کہا کہ جی IRGC کو نہیں مطلع کیا آپ نے، اور امریکنز نے کہا آپ جا سکتے ہیں. اور اس کل بھی ذکر کیا ہم نے کہ 36 کلومیٹر وائڈ ہے، اس میں 12 بائی لا ایران کے پاس، 12 عمان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور 12 جو ہے وہ ویسے بیچ میں جو ہے وہاں مائنز ڈال دیے ایران نے. لیکن جو بین الاقوامی قانون ہے لا آف دا سی کنونشن، اس کے تحت 12 کلومیٹر تک آپ کے جو ہے آپ کا جو ٹیریٹری جو آپ کے اٹس کنسیڈرڈ ٹیریٹری، بٹ یہ ہے کہ جو موومنٹ ہے نیویگیشن مسٹ بی الاؤڈ تھرو وار، اینڈ وہ آپ روک نہیں سکتے. تو یہ معاملات ہیں جو ایران کے حوالے سے اسٹریٹ آف ہارموز کے ہیں. اور پھر آپ کو معلوم ہے اٹیک ہوا، کاؤنٹر اٹیک ہوا، اور ایران کی طرف سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ امریکہ نے کلوز 9 جو ہے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا، اور اس کی کمٹمنٹ اس نے وائلیٹ وہاں کی ہے. کلوز 9 کیا؟ کلوز 9 یہ کہتا ہے کہ آفٹر the signing of this agreement no additional troops, no military activity etc. will be undertaken by America. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو اٹیک کیا اور کاؤنٹر اٹیک کیا، اور جس پہ امریکہ کہہ سکتا ہے جی آپ نے اسٹریٹ آف ہارموز کو جو ہے اس پر آپ نے جو ایک اگریمنٹ تھی اس کو آپ نے وائلیٹ کیا. اسٹریٹ آف ہارموز کرٹیکل ہے کیونکہ ایران کی ساری نیگوسیٹنگ پاور، ایران نے took this matter to the global level because of Strait of Hormuz. Otherwise یہ عین ممکن تھا کہ ایران اور اسرائیل کے آپس میں امریکہ کی رہتی جو امریکہ اور اسرائیل نے جارحیت کی، and the world could have treated it the way it treated the genocide of the Palestinians, which means کہ بین الاقوامی سطح پر جو ممالک تھے وہ کوئی بھی اپنی پالیسی میں اس کو ریفلیکٹ نہ کرتے کہ غلط ہو رہا ہے. بٹ فار اسٹریٹ آف ہارموز، بٹ فار گلوبل اکانومی. ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں ناظرین فارمر ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو چائنا، اور یورپین یونین کی ایمبیسڈر بھی رہ چکی ہیں، ایمبیسڈر نعمانہ ہاشمی صاحبہ. تھینک یو فار جوائننگ اس. اور ناظرین ہمارے ساتھ پروفیسر عادل نجم صاحب ہیں، پروفیسر انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ ارتھ اینڈ انوائرمنٹ بوسٹن یونیورسٹی میں، اور یہ WWF کے یہ اس وقت ہی ہیڈز دیٹ آرگنائزیشن آلسو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس پروفیسر عادل نجم صاحب. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، فارمر وائس چیف آف ایئر اسٹاف پاکستان ایئر فورس، فارمر CEO PIA ڈیفینس اینالسٹ. آپ کا سب کا پھر سے بہت شکریہ. نغمانہ اب آپ ذرا بتائیے گا امبیسڈر صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں اس معاملے کو؟ یہ معاملہ سیٹل ہوگا یا یہ اس طرح اونچ نیچ چلتی رہے گی اسٹریٹ آف ہارموز پر؟ Thank you very much, Zara, for having me on your program. دیکھیں میرے لحاظ سے تو there are 3 points. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک armed instability ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی irreversible diplomatic collapse ہو گیا ہے. یہ expected تھا کہ یہ تھوڑا بہت موسیقی چلتی رہے گی،
اور اس میں جو مجھے رے آف ہوپ نظر آتا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہہ بھی دیا کہ جی سیز فائر ختم ہو گیا یہ وہ، لیکن کسی بھی گورنمنٹ نے، نہ امریکہ نے نہ ایران نے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ جی بس سیز فائر ختم ہو گیا ہے اور اسلام آباد انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دیٹس ڈیڈ ناؤ. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی، اور وہ ساری جو ٹیکنیکل ٹاکس ہیں اور ایکسپرٹس ہیں وہ مل رہے ہیں اور بات چیت بھی جاری ہے. تو یہ تھوڑی بہت چیزیں تو ایکسپیکٹڈ تھیں. تو اس میں میرا خیال ہے کوئی اتنی زیادہ حیرانی کی بات نہیں ہے. آپ نے بڑے تفصیل سے بتایا ہے آرٹیکل 7 اور 9 کا، لیکن اس میں دیکھیے یہ بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے بار بار ایرانیوں نے کہا تھا کہ ان آرڈر ٹو انشور کہ سیفلی ساری یہ نیویگیشن ہو، اور کیونکہ مائنز وغیرہ بھی ہیں تو دے مسٹ انفارم دی ایرانین کنسرنڈ اتھارٹیز تاکہ وہ ان کو سیفلی گائیڈ کر کے وہاں سے لے جا سکیں. تو جب ایک انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کی اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ایرانیوں نے رسپونڈ کیا ہوگا جو انہوں نے کہا بھی تھا. Having said that, I think تھوڑا انہیں بھی صبر دکھانا چاہیے تھا، اوور پلے نہیں کرنا چاہیے اپنا ہینڈ، بیکاز there comes a point جب وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ نے بھی، ایران بھی صحیح کہہ رہا ہے نہ وہ کہ جی امریکنوں نے بھی وائلیشن کی ہے. تو اب اس میں ایز آئی سیڈ کہ جو اچھی بات ہے کہ آفیشیلی کوئی چیز آف دا ٹیبل نہیں ہے، نیگوسیشنز آر گوئنگ آن. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اسپوائلرز ہیں. اسرائیل از اے ویری بگ اسپوائلر. ذرا سا یہ اور اگر پھیلتا ہے تو یہ ریجن میں بھی پھیل سکتا ہے، اسرائیل ڈائریکٹلی بھی انوالو ہو سکتا ہے، تو چیزیں مزید خراب ہو سکتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ہوں گی. یہ شاید ابھی مینیجبل جو ایک ڈومین ہوتا ہے اس میں ہے، کیونکہ نہ تو یہ کوئی ایک اسٹیٹ آف پیس ہے اور نہ ہی کوئی ایک انلمیٹڈ ان اینڈنگ وار کا سیناریو ہے ایٹ دا مومنٹ. ڈیفیکلٹیز ہیں، پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہیں. نیچرلی لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کا رول ہے ایز اے میڈیٹر، یا جو ایم او یو انڈرسٹینڈنگ ہے، اسلام آباد انڈرسٹینڈنگ، کیا وہ کریڈیبل رہی ہے کہ نہیں رہی ہے، اور اب پاکستان کا کیا رول ہوگا. تو اس پوائنٹ پہ آئی تھنک کہ پاکستان کا رول ڈیمینش تو نہیں ہوا. چینج ان دس سرکمسٹانسز ضرور ہے، کیونکہ اس وقت اب وہ میڈیشن سے زیادہ کرائسس مینجمنٹ کی ضرورت ہو گئی ہے. اگین وہ جو ایک ہم ایکٹیو فیز میں تھے کہ میسجنگ اینڈ کو گارنٹرز اگین انوالوڈ ان ٹاکنگ ٹو بوتھ سائڈس. تو ٹو انشور کہ یہ کرائسس جو ہے یہ اوور اسپل نہ کرے اور زیادہ پھیلے نہ، تو آئی تھنک وہ مور دین اے میڈیٹر اس وقت ہماری کرائسس مینجمنٹ ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت نیتن یاہو بھی بہت زیادہ انڈر پریشر ہے، اور اس سے زیادہ ٹرمپ صاحب انڈر پریشر ہیں، بیکاز نو میٹر واٹ دے سے دے ہیونٹ ون دس وار. اور وہ جو پریشر ہے، چاہے وہ یورپ سے ہو، چاہے وہ انٹرنل امریکن ڈومیسٹک پریشر ہو یا اسرائیلی لابی کا پریشر ہو، پریشر تو ان پہ ماؤنٹ کر رہا ہے. اور مڈ ٹرم الیکشنز بھی بالکل سر کے اوپر ہیں. تو اور دوسرا وہ انسٹیبل ہیں، سو یو کین ایکسپیکٹ ہم ٹو سے اینی تھنگ، ڈو اینی تھنگ ایٹ اینی ٹائم. تو تھوڑا سا بہت کیئرفلی اس کو مینج کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا، اور اس میں قطر، عمان اور پاکستان کو ساتھ مل کے اس کرائسس کو مینج کرنا ہوگا، تاکہ اس میں اور لوگ نہ جمپ کر جائیں اور یہ ایک انکنٹرولبل ریجنل وار میں دوبارہ نہ ہو جائے، نہ سلپ کرے. بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا، اور یہ بات تو درست ہے. انفیکٹ اگر عمان کی بات کریں تو عمان از اے میجر ڈائریکٹلی انوالوڈ ان دس، کیونکہ 12 کلومیٹر تو ان کی طرف ہے، تو اٹس بٹوین ایران اینڈ عمان بیسکلی ان ٹرمز آف اسٹریٹ آف ہارمز، اور امریکہ جو اوور اس پر obviously انوالوڈ ہے ڈائریکٹلی کانفلکٹ میں. عادل آپ یہ بتائیے گا، پروفیسر عادل نجم، کہ آپ کو حیرانگی ہوئی ہے یہ جو معاملات اس طرف گئے ہیں، اور یہ کہ جو
clause 5 ہے جس میں اسٹریٹ آف ہارموز کا لکھا ہے, اور اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ have the Iranians overplayed, or is it something that the Americans should have avoided? بہت شکریہ نسیم. میرا تجزیہ وہی ہے جو امبیسڈر ہاشمی کا ہے ان جنرل. نہیں, کوئی حیرانی نہیں ہوئی, بالکل دور سے کوئی حیرانی نہیں ہوئی. دس از ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو اسکرپٹ. ہماری امیدیں زیادہ تھیں لیکن امید تجزیہ تو نہیں ہوتا. آج سچویشن اتنی ہی سٹیبل یا اتنی ہی انسٹیبل ہے جتنی 14 جون کو تھی جب وہ ڈیجیٹل سائن ہوا, یا 17 جون کو تھی جب تصویریں کھنچوائی. اگر آپ کو 17 جون بھی یاد ہو تو ہاتھ تو ملا نہیں سکے. تو یہ ایک سوچنا کہ یہ جو ایک پیپر ہے اس کی وجہ سے سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا, آئی ڈو ناٹ تھنک اینی ون سیریسلی تھاٹ دیٹ. وہ ایک بہت بڑا اہم قدم تھا, لیکن یہ صاف ظاہر تھا 17 جون کو بھی جب وہ سوئٹزرلینڈ میں وہاں ملے, اور آپ کو یاد ہے وہ کیسا انفولڈ ہوا. اس دن بھی یہ تھا کہ یہ ایک بڑا قسم کا ایک سیز فائر ہے. دونوں کا ٹرسٹ لیول بہت لو ہے. ابھی اس میں کئی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, اور وہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہم دیکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں ڈپلومیسی یہی ہوتی ہے. یہ اس میں پیشنس, یہ 3 گھنٹے کی مووی نہیں ہے, یہ 40-50 سال کی ایک کشیدگی ہے جو اس طرح انوائنڈ نہیں ہونی. سو میرے خیال میں جہاں تک ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے, اور ایسا ہی ہوتا رہے گا. کیا یہ اور برا ہو سکتا ہے؟ سرپرائز یہ ہے کہ ایک پارٹی بالکل جو ہے اس سے نکل جائے کہ اچھا جی میں ہاتھ دھو دیتا ہوں. میرے خیال میں ابھی تک دونوں یہ نہیں چاہتے. ہم نے ٹرمپ سے بھی جو سنا اور عمران سے, یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن ان کی اپنی کمپلشنز یہ ہیں کہ دے کین ناٹ افورڈ, تو بہت بڑا لفظ ہے, لیکن دے وڈ ناٹ پریفر کہ یہ بالکل کولیپس ہو جائے. لیکن دونوں اپنی سگنلنگ جو ہے وہ کر رہے. آپ سے تب بھی جب بات ہوئی تھی, میرا اندازہ جو ہے وہ دیکھیں جس میں 14 نکات ہوں یا جو ہوں, بیسک باتیں 2 ہیں. اس ایم او یو کی جو ویلیڈیٹی ہے یا سکسیس ہے وہ 2 چیزوں پہ میسر ہے. ایک یہ کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس میں ایکچوئل نیویگیشن کی جو سطح ہے وہ بڑھ جائے. جو اس سارے کاروائی سے پہلے تقریباً 100 کشتی جاتی تھی دن کی, وہ اگر 100 پہ نہیں تو تقریباً 70 پہ آ جائے. ایم او یو سے پہلے وہ تقریباً 5, 7, 8, 10 پر ڈے پہ تھی. اس وقت وہ 25, 26, 28, 30 تک ہے ڈسپائٹ آل آف دس. سو کچھ ہم نے دیکھی لیکن وہاں نہیں پہنچے جہاں چاہتے تھے. دوسری چیز جو میں نے کہا, 2 چیزیں, both things simultaneously. One, navigation on Hormuz. The second is flow of resources to Iran. چاہے وہ سینکشنز کی صورت میں ہو, چاہے وہ انفریزنگ کی صورت میں ہو, چاہے وہ سپورٹ کی صورت میں ہو. دونوں میں ہم نے ابھی تک وہاں تک نہیں دیکھا جہاں ہے. اینڈ یہ جو ایک شیڈو باکسنگ آپ کہہ لیں, شیڈو باکسنگ تو نہیں, اصل میں گولہ باری ہی ہے, یہ دونوں کی چل رہی ہے. ایران ہیز ٹو کلیم کہ جی ہرموز کو ہم نے جو ہے نہیں چھوڑنا, اس کی آپ نے وضاحت کر دی. میری اگر ایک چھوٹی سی گزارش کی آپ اجازت دیں, وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو اہم چیز ہوئی ہے پچھلے گزشتہ 3-4 دنوں میں, وہ جو ہے اس کا تعلق ان 14 نکات سے نہیں. اس کا تعلق میرے خیال میں 2 چیزوں سے ہے, ایک ہی چیز سے ہے بڑا, اور وہ جو ایک بریل کی سیریمنی ہوئی ایران کے سپریم لیڈر کی, اس کی جو ڈائنامکس ہیں اور اس کی جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں امریکہ پہ بھی, ریجن پہ بھی, آئی تھنک ہم دیٹ از دا مین تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ. کہ ایک تو یہ کہ وہ گلف ملک جن کے اوپر بمباری بھی ہوئی ایران سے وغیرہ وغیرہ, وہ پہنچ گئے. ہاں اچھا, اب جب امریکہ میں بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں نا, تو اس کی جو سگنلنگ ہے کہ وہ جو ابراہیم اکارڈ کا جو ایک لاجک تھا وہ بریک ہوتے ہوئے نظر آ گیا, بالکل بریک ہوتے ہوئے نظر آ گیا. دیٹ از بگ. واٹ از آلسو بگ از کہ وہ جو ازمپشن پہلے ہی غلط پروو ہو چکی تھی کہ جی ایران تیار بیٹھا ہے گورنمنٹ کو, رژیم کو چینج کرنے کے لیے, جو آپ نے لوگوں کا دیکھا ریاکشن سمندر رائٹ, وہ بھی امریکہ نوٹ کر رہا ہے. اچھا, ایک جو آخری چیز میں اس میں امپورٹنٹ ہے جو ہوئی ہے میرے خیال میں, وچ از ویری وائٹل, جس کا سایہ ہوگا اگلے کچھ دنوں پہ, وہ یہ ہے کہ سم ہاؤ اس سارے کی وجہ سے نیتن یاہو اور اسرائیل نے ٹرمپ کو کنونس کر دیا ہے کہ ان کی جان خطرے پہ. بیکاز ٹرمپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نا کہ جو نقصان ہوا ہے لوگوں کی, مطلب نہ صرف کہ آپ نے سپریم لیڈر کو ہلاک کیا, ان کی مطلب کچھ ماہ کی جو نواسی میرے خیال میں
بچوں کو کیا. سو یو نو دیٹ اس کا جو امپیکٹ ہے آن پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کا ہم نے ظاہر دیکھا جب یہ میٹنگ ہوئی نیٹو کی اور واپسی کے وقت وہ اس جہاز پہ نہیں بیٹھے جو قطر نے ان کو گفٹ کیا تھا اور وہ جہاز چینج ہوا. اور اس کے بعد سے پچھلے 2 دن سے امریکہ میں جو ہے وہ گفتگو یہ ہے کہ جی صدر ٹرمپ کی جان خطرے میں ہے ایران سے. واٹ دیٹ مینز از کی جو اسپوائلر والی گیم ہے آئی تھنک وہ ایٹ دس پوائنٹ اسرائیل ہیز اگین کنونسڈ ہم کہ یار دیکھو یہ تمہیں مار دیں گے. اینڈ دیٹ ول امپیکٹ ٹرمپس ریئیکشن پروبیبلی مور دین وہ 14 نکات میں کیا لکھے. بٹ آئی مین 14 نکات سے وہ ہٹ نہیں رہے. نیوردلیس وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور گفتگو بھی ہوگی. اچھا ایک جملے کی اجازت ہے, میں لمبی بات کر گیا. آپ نے نوٹ کیا ہے کہ نیوکلیئر کا ذکر ہی کوئی نہیں آ رہا. بالکل, آئی مین اسٹریٹ آف ہارموز پیریڈ اس وقت تو معاملہ ہی وہ ہے. یہ مارشل صاحب بیفور وی گو آن دا بریک یہ آپ بتائیے گا کہ تو ہم یہ سمجھے جیسے ہمارے دونوں پینلسٹ نے فرمایا کہ یہ تو چلتا ہی رہے گا معاملہ ایسے اور اونچ نیچ ہوگی, بٹ آبویسلی نیگوسیشن سے تو نوبڈی از پولڈ آؤٹ آف دا نیگوسیشنز. تو یہ کیا ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو نیگوسیشن کی سپیس ہے یہ اتنی ہی رہے گی, اور کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ بالکل یعنی کہ ہوا میں لٹکا رہے گا معاملہ, یہ کسی طرف اونٹ بیٹھے گا نہیں, اٹ ول بی اے بٹ آف دس اینڈ اے بٹ آف دیٹ, کیونکہ جس طرح امریکہ چاہ رہے اور جو ایران کہہ رہے ہیں وہ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز اس طریقے سے نہیں کھلی جس طریقے سے امریکہ چاہتا تھا, اور اس طریقے سے بند نہیں ہو رہی جس طریقے سے ایران نے کہا تھا کہ بھئی اگر آپ ہم سے نہیں رابطہ کریں گے تو یہ معاملہ اس میں گڑبڑ ہوگی. بہت شکریہ. میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ جو ہمارے اکثر کہا جاتا ہے کہ لمبی منگنی یا لمبا نکاح جب چلتا ہے تو شادی کے ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ مسائل تو آتے ہیں. تو یہ جو 60 دن کا تھا ہم سب کا یہ تجزیہ یہی تھا کہ اس پہ کچھ نہ کچھ مسائل تو آئیں گے, لیکن یہ بات تسلیم کر لیجئے کہ ایران امریکہ کے تناظر میں پائیدار اور دیرپا جو حل ہے وہ عسکریت میں نہیں ہے, وہ سیاسی حل ہی ہے, وہ مذاکرات نہیں ہے. اگر ہم تاریخ کے اوراق کا بھی جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت وقتی طور پر تو برتری دے سکتی ہے لیکن دیرپا امن نہیں آتا. اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایران کو دبائے گا یا نیٹو یا اتحادی لوگوں کے ساتھ مل کر اگر وہ عسکری دباؤ پر انحصار کرے گا تو میرے خیال میں کشیدگی ایک نئے انداز میں ابھرتی رہے گی, اور یہ کشیدگی بڑھتی جائے گی, کم نہیں ہوگی, بیکاز عالمی امن جو ہے وہ فوجی طاقت یا عسکری معاہدوں میں نہیں ہے یا ڈیٹیلنس میں نہیں ہے. اور جب تک آپ اسٹریٹجک مسابقت کی روایتی زبان میں نہیں رکھیں گے, آج ایران کی جنگ نے ہمارے لیے ایک نیا چیپٹر کھول دیا, نیا ایونیو کھول دیا, نئی باتیں سامنے کر دی. ایران کو آپ نے اپنے ہومس کی صورت میں ایک ایسا لوپ ہول دے دیا جس پہ ایران بڑا کنونس ہے کہ وہ نیوکلیئر پہ تو کمپرومائز کر سکتا ہے, سینکشن پہ ڈیلے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے, بٹ آبنائے ہومس کو وہ نہیں جانے دے گا, بیکاز اسی لحاظ سے آپ یہ بھی سمجھ سکتی ہیں کہ یہ ایک اس کے لیے نیوکلیئر بوم ہے آبنائے ہومس. اگر آبنائے نیگوشیٹنگ, جی بالکل, میرے خیال میں یہ آبنائے ہومس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے اور یہ مذاکرات چلتے رہیں گے, اور یہ ہلکی پھلکی پھلجھڑیاں بھی آئیں گی, دھماکے بھی ہوں گے. ایران دیکھیں طوالت نہیں چاہتا جنگ میں, جس کے لیے اس نے ہر ایک پہ حملہ نہیں کیا. مارشل صاحب معذرت کے ساتھ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس پر کمپرومائز نہیں کرے گا ایران, کیا مقصد آپ کا ذرا بیان کیجئے گا, کیونکہ وہ تو بڑی کلیئرلی ایک چیز لکھی ہوئی ہے اس میں ان دا ایم او یو. کیا مطلب کمپرومائز, کیا کمپرومائز ہوگی ایران کے حوالے سے؟ جو ایم او یو میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ کیا 60 دنوں کے بعد لاہے عمل کیا ہوگا. 60 دنوں میں کوئی اس کے اوپر ٹال نہیں ہے, کوئی فیس نہیں ہے. 60 دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے, پہلا یہ ڈسکشن ہوگی. دوسرا, ایران کسی صورت الاؤ نہیں کر رہا کہ وہ نادرن فلو میں یا صدرن فلو میں کمپرومائز کرے. اس کے خیال میں جو لین اس کے قریب گزرتی ہے اسی کی طرف سے, تو یہ میرے خیال میں یہ وہ اس کے لیے ریڈ لائن. ٹھیک ہے جی, ہم ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ایمبیسڈر سے پوچھیں گے کہ واٹ از دا انٹرنیشنل لا ان دس کیس, اسپیسیفکلی کیا ہے, پھر سے بیان کر دیں گے وہ. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात इस वक्त कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से भी बात, और दूसरा जो अभी आदिल नजम साहब फरमा रहे थे कि अमेरिका में सदर ट्रम्प को अब ये डर लग रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि हिज लाइफ इज़ इन डेंजर, और नेतन्याहू ये कह रहे हैं। उस हवाले से एक जो ट्वीट है उनकी मुज्तबा खामेनेई साहब की, उसमें उन्होंने मारने वारने का तो नहीं जिक्र किया, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वी विल अवेंज हिज ब्लड, यानी कि अपने वालिद के हवाले से कहा है, और एडिंग दैट रिवेंज इज़ द विल ऑफ आवर नेशन। और ये अवेंज तो कोई हज़ारों बीसियों तरीक़े से आप अवेंज कर सकते हैं, दिस डजंट मीन किलिंग, बट जैसे अभी कह रहे थे प्रोफेसर आदिल नजम के अमेरिका में डर ज़्यादा है। लेकिन बिफोर वी गो टू दैट, ये बताइएगा एम्बेसडर साहिबा दैट what does international law say? देखिए, as far as international law is concerned, वो काफ़ी सारी different treaties हैं और काफ़ी सारे different documents हैं जो ये waterways को govern करते हैं। तो नॉर्मली अगर दरिया होता है दो के दरमियान, तो वो कहते हैं कि जी सेंटर इज एक एक के पास है और एक एक के पास है, और अगर ज्यादा लिटोरल स्टेट्स हो इर्द गिर्द तो उसके हिसाब से होता है। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ताल्लुक है, तो जहां तक मेरी नॉलेज है, ये ट्रेडिशनली कभी भी एज सच कंट्रोवर्शियल वाटर नहीं रहा, बिकॉज ये ओमान का है और ईरान का है, और मोस्टली ईरान बिकॉज इज द बिगर पावर एंकर स्टेट है इस रीजन की, तो ज्यादा इन्फ्लुएंस तो इस पे हमेशा से ईरान का रहा है और वही इसको नेविगेट। दूसरा, अभी आपने जिक्र किया कि 36 माइल्स का है। आई डोंट नो, आई वाज अंडर द इम्प्रेशन के ये 28 किलोमीटर्स है, और नॉर्मली जो लॉ कहता है वो 19 नॉटिकल माइल्स एंड 19 नॉटिकल माइल्स, तो 28 नॉटिकल माइल्स बनते हैं, और इस केस में शायद वो इतने पूरे नहीं है और समथिंग लाइक दैट। आई कुड बी टोटली रॉन्ग। जी 36 किलोमीटर विड्थ है इसकी, वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जी जी है। जी जी है, तो जहां से वो क्रिटिकल है वो बनती ही अलाउड है। दूसरा ये है कि अगर आप सी को कंसिडर करें तो उसके अपने फिर आगे लॉज हैं कि देखें ना, सी में तो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का अलग लॉ है, आपका जो कमर्शियल बेनिफिट आप लेते हैं वो तो 200 नॉटिकल माइल्स है, फॉर ईच कंट्री, अगर स्पेस इतना है ऑफ कोर्स सी के तरफ, तो वो 200 नॉटिकल माइल्स है। तो स्ट्रेट तो बहुत छोटी है। अब आप उसको एज अ वाटर, एज अ रिवर ले रहे हैं, एज अ सी ले रहे हैं। आई एम नॉट एन इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट, बट अगर आप ट्रेडिशनली देखें और हिस्टोरिकली सिविलाइजेशनली देखें, तो हमेशा ईरान ने यही कहा है जब भी इस पे कभी बात हुई है छोटी मोटी, तो कि इट्स देयर वाटर। और इसीलिए आप देखें जो बायलैटरल नेगोशिएशंस हो रही हैं उसमें कोई तीसरी पार्टी नहीं, उसमें ओमान है और ईरान है, और अब ओमान भी ये कह रहे हैं कि इट्स अ बायलैटरल इशू बिटवीन द टू ऑफ अस, और हमें बैठ के इस पे देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह मैनेज करेंगे और क्या रेगुलेशंस होंगी। नॉर्मली तो ईरान ने अलाउ किया है कि वो नेविगेशन वहां पे होती रहे, कभी भी उसमें जंगें भी हुई, ईरान इराक देखें नहीं बंद हुई जी। तो इसको जो अब इशू बनाया है ये भी ईरान ने तो नहीं बनाया, ये तो जब ब्लॉकेट की बात हुई तो ईरान ने फिर उसको बंद कर दिया ना। तो ये भी अब देखना है कि वो पहले तो न्यूक्लियर था मेन इशू, अब तो न्यूक्लियर पे तो बात ही नहीं हो रही है ना, क्योंकि जी बिल्कुल आप सही फरमा रही, ये बन गया मेन इशू। जो हमने थोड़ा सा देखा है, आई मीन उसमें तो लगता है कि स्ट्रेट्स एक्सेप्शन, टर्किश जो बॉस्फरस पे स्ट्रेट है उसको एक्सेप्शन दिया गया कि देखें चार्ज और स्मॉल फीस, अदरवाइज स्ट्रेट्स का जो यूएन का जो लॉ है उसके तहत तो इट शुड बी ओपन वाटर्स। आई थिंक पनामा कैनाल भी लेते हैं, स्विस कनाल पे भी लेते हैं, हर जगह चार्ज करते जी। उन्होंने जो एक्सेप्शंस है, जी आप सही कह रही हैं, आई थिंक इट विल बी अ मैटर दैट विल हैव टू बी फर्दर, इसको देखना पड़ेगा जी, तो इसको देखना पड़ेगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल मोटा मोटा
This is what I know about جی it. بالکل ٹھیک ہے. عادل نجم صاحب آپ فرمائیے اس پہ کچھ آن دس ہول. بالکل دیکھیں جیسے ابھی بھی ذکر ہوا ہے یہ اس کی جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں وہ کمپلیکیشنز ہیں اور دوسری انٹرپریٹیشن ہے. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران ایک انٹرپریٹیشن دے رہا ہے اس کلوز کی 5 نمبر کلوز کی جو مختلف ہے امریکہ کی کلوز سے. لیکن میرے خیال میں ایک تو لیگل مسئلہ ہے اور لیگل اس میں بہت سے وہ دوسرے ہیں سرٹنلی جس طرح سویز کا ذکر کیا, سویز پہ چارج ہوتا ہے, پناما پہ چارج ہوتا ہے, دوز کنالز باسفرس پہ ہے. لیکن اصلی جو مسئلہ ہے تو اچھا ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرا یہ کہ سویز جو ہرموز پہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ واٹ ڈز اٹ مین کہ وہ اپنی اسرٹ کریں گے. ہوا یہ ہے کہ ایران نے ہرموز کو ویپنائز کر لیا. جب آپ ایک کمزور پارٹی کو کارنر کرتے ہیں تو آپ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ حربے استعمال کرنا پڑتے ہیں اسے جو آؤٹ آف کنونشن ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کچھ اور ہے نہیں نا, کوئی اور ہتھیار نہیں. تو آپ نے ہرموز کو ویپنائز کر لیا. دی چیلنج فار ایران آن ہرموز از پولیٹیکل, اور پولیٹیکل سے مراد یہ ہے کہ عمان پہ بھی, اگر عمان ظاہر ہے دونوں کا ہے لیکن عمان پہ پریشرز فرق ہیں. عمان کے جو اپنے ہمسائے ہیں جو گلف ممالک ہیں, آپ نے پچھلی سٹیٹمنٹس میں دیکھا, تو ایران کے لیے یہ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ امریکہ کے ساتھ کیا کانورسیشن ہے ہرموز پہ, لیکن دا پولیٹیکل چیلنج از بگر کیونکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے. بالکل جیسے اگر آپ اس کو اکانومائز اکنامک بناتے ہیں تو پھر ملاقہ میں کیا ہوگا, اگر ملاقہ میں ہوگا تو جو چائنیز ٹریڈ ہے سارا اس کا کیا ہوگا. سو ان اے وے کہ جو ایک تو ہے نا کہ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل پریکٹس اینڈ کنونشن کیا ہے. تو اس میں ایران از ٹرائنگ ٹو ویری جینٹلی سے کہ طریقے کئی نکل آ سکتے ہیں. طریقے نکل آ سکتے ہیں کہ جی اچھا یہ ہر ایک جا سکتا ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا آپ ایک ٹیکنیکل چارج دے دیں گے, ہم آپ کو کوئی ریفیولنگ فی ہمیں دے دیں گے. بٹ واٹ ایران ڈزنٹ وانٹ ٹو گیو اپ از its ability to weaponize in the future to control it. جی جی بالکل ایبسولوٹلی. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریفلی بریک کے بعد آئیں گے. آخر میں ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ان کی زندگی اور ان کا ڈر اور خوف. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. امبیسڈر صاحب اچھا آپ کی ڈسٹنٹ لرننگ ہے آن ڈونلڈ ٹرمپ, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی پروفیسر عادل نجم فرما رہے ہیں کہ وہ ان میں ڈر بٹھا دیا گیا کہ جی یور لائف از انڈر تھریٹ, ہاؤ ڈو یو تھنک کہ وہ ریئیکٹ کریں گے؟ یو تھنک سیریسلی لے رہے ہوں گے یہ معاملے کو؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں تو آئی گیو اپ مائی لرننگ. Having said that, دیکھیں ایران میں اور امریکہ میں یہی فرق ہے. یا آپ if people don't take it wrong کہ مسلمانوں میں اور باقی دنیا میں یہی فرق ہے کہ ہمارے تو جینیٹک امپرنٹ ہے نا شہادت. ہم تو موت سے ڈرتے نہیں ہیں, ہمارا تو ایمان ہی بہت فرق ہے نا. تو لیکن باقی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خاص طور پہ جیسی ان کی پرسنالٹی ہے اور جیسے وہ he thinks he is the center of the world and he is all knowing and all, وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل بھی سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں خوف بھی بہت ہوتا ہے. وہ اوپر سے جتنا مرضی براوڈو ہو لیکن ایک خوف ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جیسے ایرانی کہتے ہیں کہ جی ہم تو حسینی ہیں تو ہم تو شہادت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے. تو یہ بھی ان کو ضرور خوف ہوگا کہ یہ مسلمان تو نہیں مرنے سے ڈرتے تو کوئی سوسائڈ بامبنگ نہ ہو جائے, ٹارگٹ نہ ہو جائے. دوسرا آئی تھنک دیر از اندر وے آف لوکنگ ایٹ اٹ ٹو. آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ بٹ جس قدر کا قتل و غارت اور جینوسائڈ پہلے پیلسٹائن میں ہوا ہے انڈر ٹرمپ واچ, اور اس کے بعد ایران کا تو مطلب ان دا سینس کہ بالکل ہی جسٹیفائبل نہیں ہے نا کہ جس طریقے سے سویلینز کو آپ نے مارا, بچیوں کو مارا. دی انٹائر ورلڈ از اسکریمنگ. تو آفٹر آل کہیں نہ کہیں تو رات کو جب سوتے ہوں گے تو ایک خوف تو ہوگا کہ بھئی دس از گوئنگ ٹو کم اینڈ ہانٹ می. تو بالکل آئی اگری ود عادل نجم صاحب کہ اور اس طرح کی پرسنالٹیز کو ڈرانا خوف دلانا بہت آسان ہوتا ہے. تو
ٹھیک بالکل ٹھیک جی جی ہوگی کہ جی آپ جو ہے وہ بس یہ نیکسٹ ٹارگٹ آپ ہی ہے. نیکسٹ ٹارگٹ آپ بھی ہیں تو کیا کریں گے پھر؟ آپ کے جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں وہاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی بیٹھے، میرا خیال ہے آج کل تو آپ ادھر نہیں ہیں لیکن بہرحال یو آر بیک. اچھا تو what is your concluding comment on Donald Trump or decision making to be influenced by this factor? میں بھی یہ امبیسڈر صاحب کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ ایک انکلوڈنگ میسج کوئی بھی نہیں دے سکتا، وہ خود بھی نہیں دے سکتے. لیکن آئی تھنک دا سیریس پارٹ از کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے دس از سیریس. دیکھیں جب وہ انہوں نے جو یورپ میں کیا نا کہ انہوں نے جہاز بدلا اور اس کے بعد جو آج کی ٹویٹ بھی آئی what that means is کہ یہ صرف بمباسٹ نہیں ہے. لیکن this is not about Donald Trump actually. This is about Netanyahu. اگر یہ بات سچ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتن-یاہو از فائنڈنگ another point of influence on Donald Trump. دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں نظر آنا شروع ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہوئے. ان کو تھوڑی سی ایک غصہ بھی ہوا کہ تم نے مجھے کس چیز دیا. اچھا here is I think نیتن-یاہو اپلائنگ وہ فیئر سے پلے کریں یا وہ جو ساری سائیکالوجی ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. If this is true, this indicates کہ نیتن-یاہو وہی کام کر رہے ہیں. دیکھیں میرا ایک موقع رہا ہے بالکل شروع سے، میرے خیال میں 2 بار آپ کی شو پہ کہہ چکا ہوں، تیسری بار کی اجازت دیجیے. ساری کاروائی شروع تب ہوئی تھی جب نیتن-یاہو نے کنونس کیا ٹرمپ کو بالکل تم جنگ گھس جاؤ. جی واشنگٹن پوسٹ وغیرہ آل ریپورٹڈ اٹ کہ 11 تاریخ کو میٹنگ ہوئی تھی اور ختم اس دن ہوگی یہ ایم او یو وغیرہ سے نہیں ختم ہوگی، ختم اس دن ہوگی جب ٹرمپ جو ہیں وہ نیتن-یاہو کو کنٹرول کر سکتے. بالکل اگر یہ والی بات صحیح ہے what this means is کہ نیتن-یاہو کے پاس ایک اور لیوریج ہے اس وقت ٹو پلے آن فیئرز کہہ لیں یا واٹ ایور. تو آئی تھنک ہم جب یہ ساری باتیں کرتے ہیں ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ اس کو امریکہ ورسز ایران کر دیتے ہیں. اس مسئلے میں فریق ہمیشہ سے 3 تھے، ایم او یو میں 2، اور وہ تیسرے فریق کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. وہ ہر طریقے سے کبھی بام مار کے، کبھی قتل کر کے، کبھی سائیکالوجی پلے کر کے اس میں ایک رول پلے کرتا ہے. اسے ہم سپوائلر کہتے ہیں. اس کے لیے اس فریق کے لیے وہ ایگزسٹینشل رول. جی اور وہ سوری بٹ جسٹ ٹو کنکلوڈ کہ وہ جو فریق ہیں اس کا مطلب فریق تو 2 ہیں نا آپ کے پاس، ایک طرف ایک ہے دوسری طرف ہاف پلس ہاف ایک ہے یعنی اسرائیل اینڈ امریکہ، سو اٹ میکس دیم 1. ہاں نہیں لیکن یہ ٹرائنگل بھی ہو سکتا ہے نا. پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل جو تھے جو ایک اکٹھ تھا اس میں تھوڑی سی ہمیں دراڑ پڑنی نظر آئی. Now the question is کہ کیا وہ دراڑ باقی ہے یا اس ساری کاروائی سے دیکھیں اگر یہ انریول اس طرح ہوتا ہے کہ ٹرمپ صاحب بالکل کنونس ہو جاتے ہیں کہ مجھے ابھی کوئی قتل کرنے والا ہے اور اچھا میں پھر ایک اور بھیج دیتا ہوں بی وٹ ایور. سو میں اس کو پریڈکٹ نہیں کر رہا، بالکل پریڈکٹ نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی رکھنی ہے تیسری فریق. لیٹس سی واٹ ہیپنز. آپ دونوں کا تینوں کا بہت بہت پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایسا معاملہ اس پر تو نظر رہے گی آنے والے دنوں میں ہفتوں میں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.